बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। अडयाला जेल में आज दो अहम तरीन मुलाकातें हुई इमरान खान साहब से। डेफिनेटली बैरिस्टर गौहर साहब की मुलाकात हुई और फिर अलीमा खान साहबा की मुलाकात हुई। दोनों के गुफ्तगू के अंदाज में बहुत फर्क था। जिस तरीके से बैरिस्टर गौहर साहब फिल्टर लगा रहे थे इमरान खान साहब की गुफ्तगू को, जिस तरीके से मोहतात होकर बात कर रहे थे, अंदाजा हो रहा था कि बात क्या हुई और इमरान खान साहब का स्टांस किस तरीके का था। और ये उसको जरा थोड़ा शुगर कोटेड करके उसको आगे लाके पेश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अलीमा खान साहब ने बिल्कुल एक डिफरेंट एस्पेक्ट पर गुफ्तगू की। मैं आगे चल के उसकी डिटेल बताता हूँ, लेकिन कुछ और पहले खबरें मैंने कहा जरा वो आपके सामने रख दूं। वो पेशरफ्त बहुत ज्यादा अहम है। वो जो कहते हैं ना, बिल्ली को देख के कबूतर आंखें बंद कर लेता है, ये जितना मर्जी खतरात को देख के आंखें बंद करने के अंधेरा हो गया और बस अब खतरा किसी किस्म का टल गया है, तो ऐसा नहीं है। मंदर से मगर अंदर से हुकूमत बहुत बुरे तरीके से परेशान है। जी हाँ, और बहुत बुरे तरीके से परेशान भी, बहुत घबराई भी है। वो जो बयानिया बनाया जा रहा था ना अमेरिका की तरफ से, कि ये जो अमेरिका की तरफ से रद्द-ए-अमल आ रहा है, स्पेशली वो रिचर्ड गरनेल वाली जो पोस्ट है, उसके बाद नई जो होमलैंड सिक्योरिटी की जो सरबराह तैनात की गई हैं, यानी तमाम एजेंसियों के जो सरबराह हैं, उनके हवाले से कि वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बानी चढ़ने इमरान खान साहब के लिए कंसर्न है और वो लॉबिंग जो जिस तरीके से काम की जा रही है। स्पेशली रिचर्ड गरनेल के हवाले से कहा जाता है कि उनका अकाउंट बहुत फेक है और वो पाकिस्तान तहरीक साहब का जो सोशल मीडिया है, उसने खुद ही एक अकाउंट बनाया, उसको वेरीफाई किया और वेरीफाई करके एक फेक अकाउंट है जिसको वो लेकर चल रहे हैं। तो पाकिस्तान तहरीक साहब ने एक नेक्स्ट मूव की, जो अमेरिका में जो कम्युनिटी है, उन्होंने कहा आ जाएं जी रिचर्ड गनेल साहब, जितने ओवरसीज पाकिस्तानी हैं। उन्होंने रिचर्ड गनेल को बुलवा लिया गेट टुगेदर के लिए, एक अच्छा मीटअप प्लान किया। मीटअप प्लान करने के बाद दोपहर को तो मैंने आपको बताया कि मस्जिद वगैरह का भी दौरा भी करवाया और तमाम चीज़ें, बट जो अब जो फुटेजेस सामने आई हैं वो बड़ी खुशगवार है। वो बड़ी जप्फियों और वप्पियों वाली फुटेज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ। नहायत ही खुशगवार मुलाकातें हैं और ख़ास तौर पर जो पीटीआई का जो तासुर था ना, वो जिसे कहते हैं डायस्पोरा, यानी बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी जो है, उनका उनका बहुत पावरफुल इम्पैक्ट आया रिचर्ड गनेल। उसके बाद मजीद सुन लें, फिर जो रिचर्ड गनेल ने रीट्वीट शुरू किए हैं और फिर जो पाकिस्तानियों की ट्वीट को कोर्ट मारना शुरू किए हैं, सर फिर वही कह रहा हूँ, कबूतर की तरह आंखें बंद कर लें, इट्स अनदर थिंग। लेकिन मामलात आगे आगे खड़े हुए हैं क्योंकि फौजी अदालतों पर जिस तरीके से यूरोपीय यूनियन, बरतानिया और फिर अमेरिका की जानिब से जो रद्द-ए-अमल आया ना, वो बहुत सख्त है और सूरत हाल परेशान कुन है। और यही नहीं सर, बुनियादी इंसानी हकूक के ज़ुमरे में जो जो चीज़ें आएंगी ना, आप आलमी दुनिया को रोक नहीं सकते क्योंकि ये आपकी भी प्रैक्टिस है। आप इंटरनेट बंद करते हैं, आप समझते हैं कि बरतानिया को पता नहीं चल रहा, यूरोप को पता नहीं चल रहा, अमेरिका को पता नहीं चल रहा, सब कुछ उनको पता चल रहा है। आप ये फायरवॉल लगा के लोगों को फिल्टर करते हैं, ऐसे नहीं है। हाँ, जितना मर्जी कह लें कि अब इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम सड़क नहीं है। बिलावल भुट्टो साहब आज खिताब कर रहे थे ना, कॉन्वोकेशन था सक्खर की यूनिवर्सिटी में, के असल इंफ्रास्ट्रक्चर तो पाकिस्तान का इंटरनेट है, आईटी इंडस्ट्री है। अब वो जमाने गए जब सड़कें बढ़ के होती थी, लेकिन एक एक फैसले के बाईवाल हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तमाम चीजों को सपोर्ट उन्होंने किया है, एक एक चीज को। वो जो मर्जी कह लें, आवाम इतनी भी चरिया नहीं है जितना इन्होंने बना लिया है। लेकिन बहरहाल इन तमाम चीजों को आलमी मंजरनामा दुनिया देख रही है, जो मर्जी कहते हैं बिलावल साहब। हाँ, उधर बैरिस्टर अली जफर साहब ने भी ना कुछ हुज्जतें तमाम की। वो जो कह रहे थे ना, ओहो ये मुज़ाकरात वैसे हो रहे हैं, टाइम टेकिंग हो रहे हैं, इनके पास मैंडेट है नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, पूरा इमरान खान साहब को एस्टैब्लिश किया उन्होंने, अली जफर साहब ने। उन्होंने कहा कि सेनेटर अली जफर साहब ने, और उन्होंने कहा कि माने से इमरान खान कुछ भी नहीं है जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुज़ाकराती कमेटी है सिर्फ बातचीत का इख्तियार रखती है, लेकिन जो असल फैसला है, असल इख्तियार, वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब के पास है। इमरान खान ही है जो सीओडी बनाएगा, यानी चार्टर ऑफ डिमांड बनाएगा, जो चार्टर ऑफ डिमांड जो देगा, उसी के ऊपर बात होगी। और हकीकत भी यही है। इतनी जुर्रत है, मुझे सब बता दें, इसहाक डार साहब और जितनी ये मुज़ाकराती कमेटी है, जिसमें राना सनाउल्लाह साहब शामिल हैं, जिसमें खालिद मकबूल साहब शामिल हैं, जिसमें अब तो माशाल्लाह एजाजुल हक वगैरह भी शामिल हो गए, ये अपनी मर्जी से कोई चीज़ कर सके। इन्होंने पीछे पीछे अपने बॉसेस से पूछना है, जिसका जो जो बॉस है उसने वो उससे पूछना है। क्या पता सिर्फ बॉस दो हो या तीन हो, लेकिन हर एक ने उससे पूछना है। तो इसी तरह ऐसे नहीं है कि इमरान खान साहब की मर्जी के बगैर कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता, इख्तियार ही किसी के पास नहीं है। तो उन्होंने कहा मजलिस की मुज़ाकराती सिर्फ मुलाकात, जो मुज़ाकराती कमेटी है उसकी इमरान खान साहब से कराई जाएगी, जो मेरा ख्याल है कल मुलाकात एक्सपेक्ट की जा रही है कि मुज़ाकराती जो टीम है उसकी मुलाकात होगी। हाँ, लेकिन इस दौरान मैं आपको ये बता दूं
سر پلیز میری اس خبر، جیسا میری پچھلی کنزیکٹو 4 سے 5 95% خبریں درست ہوئی نا، تو آپ نے نظریں رکھنی محسن نقوی صاحب کے اوپر. وہ جدھر جدھر جا رہے ہیں نا محسن نقوی، وہاں مذاکرات ہو رہے ہیں. ریممبر، جدھر جدھر جا رہے ہیں. کل رات کو وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی اور صدر مملکت سے ملاقات ہوئی، اس میں وہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے بعد خالد مقبول صدیقی صاحب سے ملاقات ہوئی، اس کے اندر وہ بیٹھے ہوئے ہیں. جی، ملکی معاملات پر پیش رفت پہ. اوے بھائی کیا ہو گیا یار؟ کاروبار بڑی اچھی ہو گئی، معیشت پوری اچھی ہوگی. بھائی وزیر داخلہ کا کیا کام ہے؟ وزیر داخلہ کا تو کام امن و امان ہے. تو خالد مقبول صدیقی صاحب کیا کر رہے ہیں؟ تو سر آپ نے صرف وہ دیکھنا جہاں محسن نقوی صاحب اصل مذاکرات جو ہے نا، جس کو بیک ڈور مذاکرات یا پاور کوریڈور، جو اصل چیزیں وہ وہاں کہہ رہے ہیں. اچھا جی، محسن نقوی صاحب پہ آپ نے نظر رکھنی ہے. اور فواد چودھری صاحب نے انکشاف کیا ہے محسن نقوی اور علی امین گنڈاپور صاحب سے متعلق، اور دل کو لگتی بھی ہے بات. وہ کہتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور اور محسن نقوی صاحب جو ابھی پرسوں ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہے نا، اس میں علی امین گنڈاپور اور محسن نقوی 2.5 گھنٹے کے لیے غائب رہے ہیں. وہ نظروں سے غائب رہے ہیں. یعنی کچھ ملاقاتیں ادھر ہوئی ہیں 2.5 گھنٹے میں بقول فواد چودھری صاحب کے. اصل ملاقاتیں سر وہی ہیں. مطلب جو مذاکراتی کمیٹی ہے نا، یہ جو ایک ہے، ان کی طرف سے 9 ہو گئی، بلکہ 10 ہو گئی، اور پی ٹی آئی کی طرف سے جو 7 ہوگی. دیکھا، اصل مذاکراتی کمیٹی یہ ہے جو علی امین گنڈاپور اور محسن نقوی صاحب کر رہے ہیں. کیونکہ اصل نمائندہ عمران خان کا علی امین گنڈاپور ہی ہے، جس نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی. اصل نمائندہ عمران خان صاحب کا علی امین گنڈاپور ہی ہے، جس نے مذاکرات اسٹیبلشمنٹ سے کر رہے ہیں اور کرنی ہے. اور اسٹیبلشمنٹ کا اصل نمائندہ محسن نقوی ہی ہے. ٹھیک ہے سر، بس آپ نے محسن نقوی صاحب پہ نظر رکھنی ہے. آپ کو بہت سی چیزیں سمجھ آ رہی ہوں گی کہ کیا ہے. بہت سے ویلاگ سننے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اب صرف محسن نقوی صاحب کی ملاقاتوں سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کیا کیا کر رہے ہیں. ہاں، اس کا جواب اگر مزید لینا تو وہ عارف الوی صاحب ہیں. آج عارف الوی صاحب نے جو گفتگو کی ہے، اسے پہلے تو ایک سوال کیا جائے کہ بھائی جنرل فیض صاحب کے طرح کیا جنرل باجوہ صاحب کا بھی ٹرائل ہونا چاہیے؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا جس نے سیاست میں حصہ لیا اس کا ٹرائل ہونا چاہیے. رہی بات ستاروں کی، تو ستارے حرکت میں آ چکے ہیں. ستارے حرکت میں ہیں. تبدیلی آنے والی ہے. عمران خان بہت جلد رہا ہوں گے. جو لوٹنے والے ہیں وہ حکومت میں اور پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں. تو بانی کو روکنے کے لیے، یعنی بانی پی ٹی عمران خان صاحب کو روکنے کے لیے انہوں نے جمہوریت تباہ کر دی ہے. تو ظاہری بات ہے، کچھ بھی ہو، عمران خان صاحب کے فرسٹ سنگل رائٹ ہینڈ ہے، اور عارف الوی صاحب ان کا بھی یہ ماننا ہے. تو سر میں اتنا آپ کو کنفرم کر رہا ہوں، کچھ مذاکرات سامنے چل رہے ہیں جن کی اب دوسری قسط 2 جنوری کو ہے. کچھ مذاکرات بیک اینڈ پہ چل رہے ہیں جن کی روز سی قسطیں چل رہی ہیں. ٹھیک ہے، اس کو آپ نے ضرور ذہن میں رکھنا. اب تو پوزیشن کلیئر ہو گئی کہ علی امین گنڈاپور ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں تھے، اس لیے کل کے اس میں نہیں پہنچے. سلمان اکرم راجہ اور عمر ایوب صاحب ادھر تھے. پشاور ہائی کورٹ پہ اپنی راہداری ضمانتیں بیچارے لے رہے تھے. اور جو حامد خان صاحب ہیں وہ بنگلہ دیش میں تھے، اس لیے وہ نہیں پہنچے. اور یہ بھی بات کلیئر ہوگی کہ انہوں نے باقاعدہ درخواست کی تھی کہ ہمارے بندے نہیں پہنچے ہیں تو ایک دن کی طرح پوسٹ پون کر دیں یا کچھ کریں، لیکن کہا کہ مذاکرات ہونا ضروری ہے، اس لیے وہ پہنچے تھے. اب 2 جنوری کو یہ تمام کے تمام انشور کریں گے پہنچیں گے. تو ادھر بیرسٹر گوہر صاحب کی عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا ہم اور وکیل آدھا گھنٹہ ملے، اور عمران خان صاحب فیملی سے بھی ان کی ملاقات تھی. تو انہوں نے کہا جو ہماری ملاقات تھی اس کے بارے میں انہوں نے بتایا. انہوں نے کہا اپریشیٹ کیا عمران خان صاحب نے کہ جو مذاکرات کے بارے میں ہم نے بتایا. انہوں نے کہا کیا، لیکن انہوں نے کہا ایسے چوتر بین مہار کی طرح مذاکرات نہیں ہوں گے. ایک ٹائم فریم ہونا چاہیے، یعنی پتہ چلے کہ جی 1 ہفتہ 2 ہفتہ 3 ہفتے کے اندر اندر یہ سارا کام ہوگا. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ایک ٹائم فریم ہونا چاہیے تاکہ مذاکرات کو ٹائم گین کے طور پر استعمال نہ کیا جائے. لو جی لگا دو بتی کے پیچھے، تو مذاکرات جاری تھی پیچھے سے. نو، ایسے نہیں ہوگا. صرف انگیج کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو مذاکرات نہیں ہوں گے. مطلب جلد از جلد بنیادی جو مطالبات ہیں، جس میں انڈر ٹرائل قیدیوں کی رہائی، اور 26 نومبر اور 9 مئی کے حوالے سے جو جوڈیشل انکوائری ہے، اس کے حوالے سے جو سٹینڈنگ ہے، سب سے پہلے اس کے اندر پیش رفت ہوگی. ٹھیک ہے، اور یہ بھی عمران خان صاحب نے کہا ہے جو ابھی موجودہ طور پر جو تنقید آ رہی ہے پاکستان کی فوجی عدالتوں کے حوالے سے یا دیگر معاملات کے حوالے سے، ادھر فرام یورپی یونین اور ادھر فرام برطانیہ اور فرام امریکہ، انہیں کہ عمران خان صاحب نے منع کیا کہ کسی نے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرنی. پاکستان کی فارن پالیسی پر عام لوگ بات نہیں کریں گے، یعنی عام لیڈرشپ بات نہیں کرے گی. صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کا جو مرکزی چیئرمین سیکریٹریٹ ہے وہی بات کر سکے گا. یعنی چیئرمین سیکریٹریٹ، جنرل سیکرٹری اور ترجمان، یعنی شیخ وقاص اکرم، سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر گوہر، ان کو اجازت ہے کہ اس کے اوپر بات کر سکیں. اور یہ میرا خیال ہے تگڑا جواب دیں گے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، بینگ اے پاکستانی، ان تمام چیزوں کا. تو یہ چیز ہے.
تو انہوں نے کہا اگلے دور میں جو 2 جنوری کو ہونا ہے وہ چارٹر آف ڈیمانڈ وہ سامنے رکھیں گے، اس سے پہلے مذاکراتی کمیٹی کی ملاقات ہونا ضروری ہے۔ اور ویسے بھی وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ماننا ہے کہ عمران خان صاحب کے تمام کیسز جو ہیں وہ سیاسی ہیں۔ ہاں، سلمان اکرم، اس سے پہلے کہ میں علیمہ خان صاحبہ کی گفتگو آپ بہت محتاط بول رہے تھے، بیرسٹر گور صاحب بہت احتیاط سے بات کر رہے تھے کہ کہیں کوئی بات کا کوئی ایسا امپیکٹ وغیرہ نہ آ جائے، پتہ چل رہا تھا کہ ایک ایکسٹرا ویجیلنٹ وے کے اندر وہ گفتگو کر رہے ہیں۔ ہاں، شاہد خاقان عباسی صاحب آج خطاب کر رہے تھے، انہوں نے کہا حکومت اور اپوزیشن کے مذاکرات بند کمروں میں نہیں ہوتے، کیا مذاکرات ہو رہے ہیں یہ کسی کو علم نہیں، حکومت کی نیت ٹھیک نہیں ہے، اور کہتے ہیں نہ اپوزیشن کی ہے، جس ملک کے دارالحکومت میں گولی چل جائے اس کا اللہ ہی حافظ ہے، یعنی کہ 26 نومبر کو گولی چل گئی دارالحکومت میں، اس ملک کا کیا آپ محفوظ سمجھیں گے؟ تو ہاں، مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا ہے، انہوں نے کہا پوری قوم کو پتا ہے کہ یہ فروری 2024 والا جو الیکشن ہے 8 فروری 2000، انہوں نے کہا پوری قوم کو پتا ہے کہ الیکشن کون جیتا ہے۔ اس وقت جو حکومت بیٹھی ہوئی ہے اس کا وزیر اعظم، انہوں نے کہا میں یہ بتاتا ہوں وہ بھی اپنی سیٹ جیت کر نہیں آئے، مجھے لگتا ہے وہ بھی اپنی سیٹ جیت کر نہیں آئے، اور نہ ہی مریم نواز صاحبہ نے اپنی سیٹ جیتی ہے، اور یہ بات طے ہے۔ یہ سابقہ نون لیگ کے لوگ بول رہے ہیں جنہوں نے خیر اپنی اب جماعت بنا دی، شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل صاحب یہ کہہ رہے ہیں۔ ہاں، علیمہ خان صاحبہ کی جو گفتگو ہوئی تو وہ تو آپ کو پتا ہے وہ کٹن ریزر ہی دیتی ہیں، سیدھا سیدھا بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب نے پیغام دیا ہے پاکستان میں ڈکٹیٹرشپ کا آغاز ہو چکا ہے، اور جو اس وقت ڈکٹیٹرشپ پاکستان میں جاری ہے اس کے پہلا قدم اٹھایا گیا 26ویں آئینی ترمیم پہ۔ عمران خان صاحب نے کہا 26ویں آئینی ترمیم پر جوڈیشری پر قبضہ کرنے کا یہ آغاز ہے، اور یہ جو جج جو کوشش کر رہے تھے کہ انصاف دیے جائیں ان کو او ایس ڈی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو او ایس ڈی کیا جا رہا ہے، اور جو غیر آئینی فیصلے دے رہے تھے انہیں ترقی دی جا رہی ہے۔ مطلب جوڈیشری کو پیغام دے دیا گیا ہے کہ اگر ہمارے مطابق فیصلے روکو گے، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں اگر ہمارے مطابق فیصلے دو گے تو تمہیں ترقی ملے گی، اگر ہمارے مطابق فیصلے نہیں دو گے تو تم کھڈے لائن لگ جاؤ گے۔ یہاں یہ چیز تھی، کچھ مزید چیزیں بھی ابھی سامنے آنی وہ بھی میں آپ کے ساتھ کرتا ہوں۔ ہاں، سنی اتحاد کونسل سپریم کورٹ پہنچ گئی ہے، صاحبزادہ حامد رضا بحیثیت سیاسی جماعت انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کر دیا کہ یہ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، اور اس کا جو پروسیس ہے وہ بھی بالکل غیر آئینی طور پر اڈاپٹ کیا گیا اور ناقابل عمل ہے۔ عدلیہ کی آزادی 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے ختم کی گئی ہے، اور آرٹیکل 239 کے تحت یہ ناقابل عمل ہے۔ اب ایک اور درخواست چلی گئی 26ویں آئینی ترمیم کے سلسلے میں۔ ہاں، اور انٹرسٹنگ چیز سنیں، اے ٹی سی کی عدالت ہے جس نے بھی فرد جرم عائد کیا پاکستان تحریک انصاف پہ، اور عمران خان صاحب کا اس سلسلے میں دعویٰ تھا کہ ہمیں جی ایچ کیو حملہ کی اس کی سی سی ٹی وی، ویسے تو وہ جوڈیشل کمیشن کے حوالے ہمیشہ شروع سے ہی مانگ رہے ہیں 9 مئی کے اوپر سی سی ٹی وی فوٹیج، انہوں نے جی ایچ کیو حملہ کیس پہ فرد جرم عائد ہوئی تو اس پہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ مجھے سی سی ٹی وی فوٹیج تو دیں، تو سر وہ درخواست مسترد کر دی ہے۔ اے ٹی سی کے جج نے فرد جرم عائد ہونے کے بعد عمران خان صاحب کی وہ درخواست مسترد کر دی، وہ کہتا بھائی مینوں دسو تے صحیح میں کتھے گا سا، مجھے بتاؤ تو صحیح میرے بندوں نے کیا کیا ہے، مجھے وہ سی سی ٹی وی فوٹیج دو۔ انہوں نے کہا نہیں ہم دے سکتے، طاقتوروں نے کہا جائیں ایزی نٹ جاؤ تسی، تو سر پھر یہ تو معاملہ ایسے ہی ہینگ رہنا ہے، ایسے ہی ہینگ رہنا، پھر یورپی یونین بھی بولے گی، پھر امریکہ بھی بولے گا، پھر برطانیہ بھی بولے گا، یہ تبھی ہوگا، یہ ایسے ہی ہوتا رہے گا۔ مجھے یہ تشنگی ختم ہونی چاہیے۔ ایک سب کا ماننا ہے کہ 9 مئی کے لوگوں کو قرار واقعی سزا دی جائے، ان کے انجام تک پہنچایا جائے، لیکن وہ ایویڈنس سامنے ہونا بہت ضروری ہے، اس لیے جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ۔ ہاں، ایسے میں کہہ رہا ہوں پتہ نہیں کون لوگ ہیں یار، حسن ایوب صاحب کیا کہتے ہیں، انہوں نے کہا یہ جو برطانیہ کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے، یورپی یونین کی طرف سے جو رد عمل آیا ہے نا، یہ بیسیکلی عمران خان صاحب کی بیگم جمائمہ کے والد رچرڈ گولڈ سمتھ، جی ہاں، ان کے کہنے پہ رد عمل آیا، سانو معاف کر دے یار، بس۔ وہ کہتا ہے بنا ہے شاہ کا مصائب پھرے اتراتا، ورنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے، یہ ہمارے غالب ہیں۔ فیڈ بیک سب تو ضرور آگاہ کرے، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔